Madam Anila, are you there? Madam Anila, are you there? She might have some technical issue. I think she's there. Assalamu alaikum. Ji, walaikum assalam. Walaikum assalam. Now, Madam Anila, let's start the session and it's hand over to you. Okay. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, perfect. जी. Okay. In fact, I'm on my way. I was out station. तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह ताला start करा देती हूँ आपको. And I'll try my best कि मैं साथ में रहूँ. Otherwise, I hope आप सब बहुत अच्छे से इसको conduct कर लेंगे. Starting the session with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent of all. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. आज हमारा जैसा कि आपको पता है कि इस्लामियात का सेशन है और हमारे साथ हमारे दो माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, मिसेस अंजुम अजीम एंड मिस्टर काशिफ सुहेल मलिक. And I will give you a brief introduction of both of them. Mr. Kashif Sohail Malik is consultant and master trainer at IPD. Mr. Malik has been in management and leadership training for almost 18 years and received national recognition for the Patronage of Knowledge Award from Government of Pakistan. He has been part of UNICEF and worked with Government of Punjab and Sindh. He has been Master Trainer HEC, Member Core Committee HEC, and revamping undergraduate curriculum and visiting trainers of various universities in Pakistan and abroad. He, mashallah, has delivered more than 200 online training sessions. He has been teaching Quran courses and has conducted 7 online batches successfully. Mr. Malik is member of governing body Pakistan Teachers Forum and a certified SNC trainer from Federal Directorate of Education. And Mrs. Anjum Azim, she is also an educationist and certified SNC trainer. And both of they will, I hope, give you the knowledge which will be the best, inshallah, and you'll have a successful session. Hand over to you, Mr. Kashif, please. Thank you very much for your very kind and generous introduction. I'll request Mrs. Anjum Azim to please begin the session. जी अस्सलाम वालेकुम. हमारा क्योंकि आज ये सेशन यकसा कौमी निसाब बराए इस्लामियात पर है, तो हम इसका आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम पाक से करेंगे. तो हम तिलावत कुरान पाक के लिए बादब हो जाते हैं. इसके बाद हम कुछ जो अशार हैं वो नातिया पढ़ेंगे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी साथ साथ हो जाए. तो आइए शुरू करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर. इन्ना शानिअका हुवल अबतर. ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता फरमाई, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी दिया करो. कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान रहे. तिलावत कुरान मुकम्मल की है हमने. इसके बाद हम कुछ नातिया अशार की तरफ चलते हैं. आप सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी,
بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرع احکام حق تعالی، خود ہی قرآن خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ وہ خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم اپنے باقاعدہ سیشن کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم آج آغاز کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اساتذہ کرام۔ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات ایک قوم، ایک نصاب، ایک خواب کی تکمیل کی طرف حکومت پاکستان کا عمدہ قدم ہے۔ ایک قوم، ایک نصاب کا خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب اساتذہ کرام کو نصاب کے مقاصد اور تربیت کے حوالے سے مکمل آگاہی ہو۔ تو آئیے ان مقاصد کے بارے میں آج چیدہ باتوں کو زیر بحث لاتے ہیں، جس میں ہم درسی کتب کو مد نظر رکھیں گے۔ یہاں سب سے پہلے تدریسی مقاصد کے بارے میں بات کریں گے کہ یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین دلا سکیں، انہیں اس یقین پر قائم کر سکیں کہ ان کا رب ایک ہے اور انہیں اس کا شرک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ان کا یقین مکمل کیا جا سکے، تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر ختم نبوت کا عقیدہ ان پر پختہ کیا جا سکے، آسمانی کتابوں، فرشتوں پر اور اچھی بری تقدیر پر طلبہ کا ایمان پختہ کیا جا سکے۔ ہم اپنے اساتذہ کرام سے اس بات کی بے حد زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں گے اس میں ان کو سکھانے کی کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر سکے، قرآن کی اہمیت واضح کر سکے، بہترین عبادات ان کو سکھائی جا سکے کہ خشوع و خضوع سے کس طرح عبادات ہوں، معاشی اور معاشرتی زندگی انہیں اسلامی طریقوں کے مطابق گزارنے کے قابل بنایا جا سکے۔ اگر ہماری قوم کے بچے جو دین کی تعلیم کو بہترین حاصل کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا سیکھ لیں تو وہ ایک بہتر انسان، ایک بہتر اور ذمہ دار شہری جو رنگ و نسل سے بالا تر ہو اور ایک مومن بن سکتے۔ انسان سے مومن کا سفر طے کرنے میں طلبہ کو ان کے اساتذہ کی مدد درکار ہے، جو کہ ہمیں انہیں دینی ہی پڑے گی۔ اگر ہم اس تدریسی مواد کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو آپ کے دیکھیں گے کہ جو اجزاء ہمیں یکساں قومی نصاب میں ملتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ہیلپ فل ثابت ہوں گے، جیسے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن مجید اور حدیث نبوی سے واقفیت کرائیں گے اور ان کے بارے میں سکھائیں گے۔ پھر ہم اگلے کچھ جو اب باب ہوں گے اس میں ایمانیات اور عبادات کے بارے میں انہیں سکھائیں گے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائیں گے۔
اخلاق و آداب، حسن معاملات و معاشرت، ہدایت کے سرچشمے اور مشابر اسلام سے ان کو روشناس کرائیں گے. اور جو سب سے ضروری چیز جو اس وقت ہمارے یکساں قومی نصاب میں سکھائی جا رہی ہے بچوں کو، وہ ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. یعنی بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں، سوال جواب بھی مکمل کر لیتے ہیں، لیکن دین کو زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ ہمارے بچوں کو شاید نہیں آتا. تو ہم طلبہ کو اس کے بارے میں کچھ سکھائیں گے جو ہمیں یکساں قومی نصاب کے ذریعے مل سکتا ہے. تو سر کاشف، معیارات کے لیے اوور ٹو یو، آپ پلیز کنٹینیو کریں میرے ساتھ. جزاک اللہ مسز انجم عظیم. اینڈ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم شرکاء SNC اورینٹیشن اسلامیات، آپ سب کو خوش آمدید. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، اور کون ہے کہ کون ہے ہم میں سے، تم میں سے جو کہ اس پہ نصیحت حاصل کرے. تو اگر اس کلیے کو ہم ذہن میں رکھیں تو اسلامیات جو ہے، اور اس کا قرآن پاک جو اس کا پہلا ابھی جو مسز انجم آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ اجزاء میں سے پہلا ہے قرآن و حدیث. تو سب سے پہلا اور بنیادی جو جز ہے، کیونکہ اسلامیات تقریباً ساری کی ساری اسی میں سے ہمارے دین کے حساب سے بھی، اور ایک مسلمان کے لیے چونکہ ہم کہتے ہیں قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو وہ سارے کا سارا ہم اخذ کہاں سے کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں سے. تو بنیادی چیز ہماری یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھتے ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کی تدریس کیسے کرنی ہے. تو میں ایک چھوٹا سا صرف احساس دلوانے کے لیے ہمیں اس چیز کا آپ سے کچھ سوالات چھوٹی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی ذرا شمولیت ہو جائے اور ہم اچھے طریقے سے اس کو آپس میں مل کے بات کریں. باقی چیزیں تو انشاءاللہ ہم آنے والی سلائیڈز پر آپ کو دکھا دیں گے. تو 2-3 منٹ کا ایک انٹریکشن آپس میں کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح سے ہم یکساں قومی نصاب جو ہے یہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے کیسے جو ہے وہ آگے پڑھایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کمفرٹیبل فیل کریں تو اپنے مائکس آپ آن کر لیجئے گا، اور رسپونڈ کر کے تو پھر آپ فوری آف کر لیجئے گا تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو پہلی بات جو میں یہ چاہوں گا جس پر آپ کامنٹ کریں، اینڈ پلیز ڈو ناٹ تھنک، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس میں کچھ صحیح ہے غلط ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں تاکہ ہم اس کو اکٹھے لے کر چل سکیں اور تھوڑا سا انٹریکشن ہو جائے. آپ کے خیال میں اسلامیات کا پڑھانا کس طرح باقی سارے سبجیکٹس یا مضامین کے پڑھانے سے مختلف ہے؟ تو اس پر آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کس طرح مختلف ہے؟ شارٹ بالکل، 1 لفظ 2 لفظ جو بھی آپ کہنا چاہیں اس پر. جی آپ میں سے کوئی اس پہ بات کرنا چاہے گا کہ کس طرح سے؟ جی اگر میں ایڈ کروں بات کو تھوڑا سا، جی تو اسلامیات جو ہے کیونکہ دین کو سکھاتا ہے، اور باقی مضامین بھی ڈیفینیٹلی ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھاتے ہیں. جس طرح ہم حساب سیکھتے ہیں، سوشل اسٹڈیز یعنی SST کی بات کرتے ہیں، سائنس ہے، انگلش یا اردو ہے، کوئی بھی ایسا سبجیکٹ ہے تو ہم اس کو سبجیکٹ کی تمام تر جو ہے وہ چیزوں کو باریکی سے سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں بیسیکلی یہ سب کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام باتوں میں پہلے ہی بتا دیا تھا. اگر ہم نے اسلامیات کو اپنے بچوں کے دلوں میں بہتر طریقے سے اتار دیا تو میرا خیال ہے ہم انہیں سائنس بھی سکھانے کے قابل ہو جائیں گے، SST اور میتھس بھی سکھانے کے قابل ہو جائیں گے. زبردست. میرا خیال ہے کوئی اور اس میں ایڈ آن کرے. بڑی خوبصورت بات آپ نے جو اس میں کہی ہے وہ یہ دلوں میں اتار دینا. اچھا، ایک میں اس میں بہت بڑی لمبی چوڑی اگر ہم بحث کریں گے تو ہمارے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، ایک بات صرف آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ باقی سارے سبجیکٹس جو ہیں نا یہ فیکٹس کے بارے میں، فیکٹس، میتھس ہے 2+2، انگلش ہے، کچھ رول ہیں، گرامر ہے، اردو ہے وہ بھی ایک زبان ہے،
सोशल स्टडीज है, आम जिंदगी के मामलात जो बच्चे देख रहे होते हैं। इस्लामियात जो है इट्स अबाउट बिलीव्स, ठीक है, ये यकीन के बारे में, ईमान के बारे में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमने जहन में रखना है जब आप इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है इसका बाकी मज़ामीन के साथ, कि आपने बिलीव्स के हवाले से बात करनी है, और आम फैक्ट्स या किसी चीज को आप दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जब आप यकीन या ईमान की बात कर रहे होते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी ये होता है कि जो पढ़ाने वाला है वो किस तरह से उसको लेके चल रहा है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो किस तरह से चीजों को जानता है, कितना जानता है, उसकी अपनी अटैचमेंट क्या है उस चीज के साथ। एक मैथमेटिक्स वाला टीचर भी अच्छा या बुरा हो सकता है अपने सब्जेक्ट के साथ, लेकिन इस्लामियात के टीचर का इन डेप्थ नॉलेज, उसकी कमांड, उसकी उससे मोहब्बत, उसका उसको डूब कर और पूरे यकीन से, और वो जो अभी इन्होंने बात की कि दिल में उतारने वाला मामला जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि जब ये सारी चीजें, यकसा कौमी निसाब ये कहता है कि इसने पहले जो स्टैंड्स अभी आपको बताए जा रहे थे अज्जा, उसके बाद मयारात ये हैं कि आप हर चीज के अलग अलग मयार उसमें मुकर्रर किए गए इन सातों अज्जा के लिए। वो क्या है कि कौन सा इल्म, अगर कुरान लेट से पहले वाला है तो उसके हवाले से कितना इल्म और कौन सी महारतें बच्चे के अंदर, कौन सी ऐसी महारतें या स्किल्स उसके हवाले से, और कैसा रवैया उससे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो खाली ये काफी नहीं है कि बच्चा कुरान की एक आयत को रट ले और उसके हवाले से उसको बिल्कुल समझ ना हो कि अच्छा इसमें कौन से रूल्स अप्लाई हुए हैं, और अगर ये आयत कह रही है कि कुरान का समझना हमने आपके लिए आसान किया, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो रोजाना यही कहता जा रहा है। हम में से अक्सर लोग जैसे कहते रहते हैं कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल है कुरान का तर्जमा सीखना या उसको जानना, जबकि कुरान खुद ये कह रहा है कि मैं आसान हूं। अल्लाह फरमा रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। तो फिर वो रवैया, उस तरह का बिहेवियर भी डेवलप होना चाहिए उसकी मदद से। तो तब उस सूरत में इस निसाब में कोशिश की गई है कि हर इस जुज के ऊपर, अगर वो हदीस का जुज है, अगर वो असर हाजिर के तकाजे हैं, अगर वो हमारे रवैये हैं, मुआशरत है, मामलात मुआशरत है, उन सब में वो रिफ्लेक्ट करें, और ये सारी चीजें जो है बच्चों के अंदर नजर आनी चाहिए और वो मुस्बत तब्दीली उनके अंदर नजर आए। तो मयारात के बाद जो है एक मेजर डिवीजन जो है हदूदे तजरीज के हवाले से की गई है। उसमें ये किया गया है कि ये जो हमारी जमात अव्वल से लेके 2 अज़दहम जो 12वीं जमात है वहां तक, इसको 5 हदूदे तदरीज में तकसीम कर दिया गया, और उसकी वजह भी यही रखी गई है कि कितना एक बच्चा कितना असिमिलेट कर सकता है, किस हद तक को नॉलेज और स्किल्स और रवैया जो है ना इस मामले पर ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। और फिर एक उसके बाद एक क्रॉसिंग लाइन है, जैसे जो पहला है लेवल, वो क्या है, पहली और दूसरी जमात के लिए, कि बच्चे बहुत छोटे हैं, बुनियादी चीजें हैं, ये किस तरह से लेके चला जाए। फिर उसके बाद दूसरा शुरू होता है जो तीसरी से 5वीं क्लास के लिए। तो हम इंशाल्लाह आज के सेशन में, चूंकि हमारा फोकस जो एसएनसी का पहले 2 हदूदे तदरीज हैं, पहला और दूसरा, यानी पहली से 5वीं तक जो है नर्सरी का जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया अभी तक, जिसका तारुफ करवाया गया, तो उस पर हमने चूंकि ज्यादा बात करनी है। वैसे आप जरूर ज़हन में रखें कि तीसरा छठी से 8वीं तक का है, और चौथा जो है 9वीं और 10वीं का, जबकि 5वां इज फॉर द ईयर 11th and 12th। सो हदूदे तजरीज जो है ये हमें थोड़ा सा इस हवाले से हेल्प करते हैं कि इस एज ब्रैकेट के अंदर, इन ग्रेड्स के अंदर, चूंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हम सब जैसे एजुकेशनिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग है, और हमने प्याजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ी होंगी, और बाकी भी और बहुत से एजुकेशनल थ्योरीज में पढ़ा होगा ग्रोथ के हवाले से। तो बच्चे किस किस बेंचमार्क्स को, किन किन को टच करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको लेकर चलना है। आप ना तो ग्रेड 1 के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जंप करके और चौथे हद तजरीज की कोई चीज उसको सिखाने की कोशिश करें, और ना ही ये मुनासिब होगा कि आप तीसरे हद तदरीज में के बच्चों को बिल्कुल बुनियादी किस्म की चीजें जो है वो पढ़ाएं कि जिसमें उन्हें लगे कि ये बिल्कुल ही उनकी समझ से और उससे बहुत ही कमतर है, और वो उससे ज्यादा कंपैरेटिव, ज्यादा बेहतर जानना चाहें। तो इस तरह से ये हदूदे तजरीज जो है हमें मदद करते हैं ब्लॉक करने में, आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस हवाले से।
تو اسی طرح اس کو ڈیزائن بھی کیا گیا آگے. اور اسی طرح اس کے پھر آگے حاصلات تعلم یعنی لرننگ آؤٹ کمس. اور اگین وہی بات ہے کہ لرننگ آؤٹ کمس کے حوالے سے ہم انہی جو ہر حد تدریج کے حوالے سے ان کو رکھا گیا ہے کہ اچھا اگر آپ لیول 1 پر ہیں اور اس کے بھی گریڈ 1 میں ہیں اور اس کے لیے آپ اسلامیات کا لیٹ سے یہ میرے سامنے اگر اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے یہ کتابیں بنائی گئی ہیں تو پہلی اول کلاس کے اندر کلمہ طیبہ ہے تو اس کا حفظ و ترجمہ بچے نے کرنا ہے. اب وہ اس کو یاد کروایا جائے گا تو لرننگ آؤٹ کم ظاہر ہے کہ بچہ اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف دا ٹائم جتنا بھی آپ نے اس کے لیے لیا ہے وہ اس کو صحیح طرح سے پڑھ سکے اور پڑھنے کے بعد پھر اس کا ترجمہ حفظ و ترجمہ کے یہ سیکشن کے اندر ہے وہ اس کو کر سکے. تو یہ بنیادی طور پہ چھوٹے بچے کے لیے. اب اگر یہاں پر ہم بہت زیادہ جو نظریہ توحید ہے یہ کانسیپٹ آف رسالت کے کمپلیکس ایشوز کو چھیڑیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. یہاں اس لیول تک بچے کا یہ جان جانا کافی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور یہ کلمہ ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اس کی زیادہ تفصیلات کہ آخری نبی کیوں ہیں, کیسے ہیں, کتنے انبیاء ہیں, کب ہیں, تو بعض اوقات ہم جذبات میں بھی بہت زیادہ چیزوں کو تو اس کے لیے ہمیں خود کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اتنے ہی لرننگ آؤٹ کم جتنے ایکسپیکٹڈ ہیں بچے سے اس کی حد تک اس کو رکھنا ہوگا. تو اسی طرح یہ ایک مثال تھی. اس کے لیے پھر ہر لیول کے اوپر مختلف سرگرمیاں جو ہیں ایکٹیویٹیز وہ بھی تجویز کی گئی ہیں اس کے اندر. اور اس میں جو ایک بڑی اچھی بات ہے ایس این سی کی حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو بلومز ٹیکسونومی ہے, ایک دفعہ پھر میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا اس سے تعارف ہوگا, اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آنے والے فیوچر کے جو ہمارے ٹریننگ پروگرامز ہیں اس میں حوالے سے ضرور بات کریں گے. تو اس کی تینوں ڈومینز عموماً کیا ہوتا ہے کہ بلومز ٹیکسونومی کی جو پہلی ڈومین ہے جو کوگنیشن کے ساتھ یا وقوفی معاملات کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اس پر لوگ زیادہ بات کرتے ہیں اور اسی کے 6 لیولز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ, اسی لیے غالباً ہمارے ہاں ہم سب جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں گوگل انسائکلوپیڈیا آف نالج اونلی کہ لاٹس آف انفارمیشن, بٹ وین اٹ کمس ٹو دی موٹر ڈومین اور کمس ٹو دی افیکٹو ڈومین تو وہ اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ دی نالج وچ وی ہیو اسٹورڈ ہیئر. تو اس لیے یہاں پر کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس میں جو سرگرمیاں ہوں دے آر knitted along and actually designed around the وقوفی نمبر 1 cognitive domain اور آپ کی سائیکوموٹر اور آپ کی رویہ جاتی ڈومین کہ آپ کو اوور آل آپ کی پوری شخصیت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے. تو اس حوالے سے ایس این سی بہت گہرائی سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اس میں بڑی اچھی آئیڈیاز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. تو اب اگر ہم آگے بڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو مطلب ایک میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے قرآن پاک کی لازمی تدریس ایکٹ جو ہے اس حوالے سے کیا بریک اپ دیا گیا ہے. تو اب یہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیے آپ کے سامنے اس وقت کہ آپ گریڈ 5 تک یعنی اول سے 5 کے اندر قرآن پاک کم از کم ناظرہ بچے پڑھ لیں. اب یہ اور ہر لیول کی آگے سے اس کا بریک اپ بھی دیا گیا. اپیرنٹلی جب ایک عام ٹریڈیشنل جو ہمارا استاد ہے اسلامیات کا جب وہ اس کو دیکھتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ تو ناممکن ہے. اور ابھی ہم ریسنٹلی ٹریننگ میں یہ دیکھ بھی آئے ہیں کہ لوگوں کے بہت زیادہ کرٹیکل اس کے اوپر ایشوز تھے کہ یہ تو ناممکن ہے جی, بچے جماعت سوئم میں پہنچ جاتے ہیں اور ان سے ابھی پہلا پارا نہیں پڑھا جا رہا ہوتا. تو اب ایس این سی تو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ جی آپ نہیں جماعت اول میں قرآنی قاعدہ اور آخری 4 سورتیں پڑھا دیں گے اور پھر جماعت اول میں پہلا اور دوسرا پارا اور پھر تیسرا اور پھر اسی طرح تیسرا. اس میں ایک بنیادی چیز جو ہم سب کو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ ونس یو نو دی میتھڈ, آپ الفاظ کو جوڑنا توڑنا جانتے ہو تو آپ کہیں سے بھی قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہم چونکہ وہ رٹے والی ڈومین سے آگے بڑھ کر اگر بچے کو وہ مہارتیں کہ کس طرح سے ان کو آوازوں کو آپس میں جوڑنا اور توڑنا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اب ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کل آوازوں کی مدد سے قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بلکہ گریڈ 1 میں ہی بچے تقریباً پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. بہت سے ایسے آپ کے علم میں بھی ہوگا
तरीके अब हैं और नेट के ऊपर भी आपको मिल जाते हैं। तो पंजम तक तो जाना तो बहुत, मेरा ख्याल है कि बच्चों को ना सिर्फ ये पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीके से, बल्कि अच्छी दोहराई और तजवीद के कवायद और वो बाकी सारी चीज़ें भी हासिल कर लेनी चाहिए। तो ये तो था इस हवाले से कि कुरान की तदरीस के हवाले से। और ये अब चूंकि इसको कंपल्सरी कर दिया गया है तो इंशाल्लाह, और ये किताबों का हिस्सा भी बना दिया गया है, तो सिर्फ तरीका ये है कि हमें इसके लिए बेहतर तरीके ढूंढने होंगे असातिज़ा को पढ़ाने के लिए, कि वो किस तरह से उसको अच्छे और इफेक्टिव तरीके से इसको पढ़ा पाते हैं। और उसके लिए आप देखिए डिवाइसेज है हमारे पास, आप मोबाइल उठाएं, किसी भी अच्छे से कारी की आप तिलावत खोलें, वो बच्चों को सुनवाएं, आप तजवीद के रूल यहाँ से खोलें, वो पढ़वाएं। तो इस तरह से हम बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से उसको लेके चल सकते हैं। और तो SNC ना सिर्फ हमें गाइडलाइन देता है इस हवाले से, बल्कि इसमें हमें ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ अज्जा को पढ़ाने के लिए कौन से मुख्तलिफ तरीके जो हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मेथड्स या एक्टिविटीज जो हैं वो की जा सकती हैं। मसलन कुरान और हदीस के हवाले से अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि आप मोबाइल के ऊपर से खोलें, आप नेट पर जाएं, आप कोई अच्छी सी साइट खोलें, आप वहाँ से बच्चों को दिखाएं, अहादीस पढ़ाएं, ईमानियात और इबादात के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करें। इसी तरह आप आगे बढ़ते हुए तो हर जुज़ जो है उसके लिए हमारे पास वक्त ज़्यादा होता है। सीरत नबवी है जैसे, तो सीरत तैयबा के हवाले से आप जाइए नेट के ऊपर, आप उस वक्त का मैप खोलिए, आप बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें दिखाइए। आज इंशाल्लाह मिसेज अंजुम अजीम अभी आपके साथ जब अगले हिस्से में एक लेसन आपके सामने प्रेजेंट करेंगी तो वो इसकी रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाएंगी कि कैसे इन मुख्तलिफ चीज़ों से आप ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और SNC हमें इस हवाले से किस तरह से गाइड कर रहा है, कौन से आइडियाज़ जो है वो दे रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स हम जो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, फिर इखलाक व आदाब है, खुद हमारा इस पर एक्ट क्या है, हम किस तरह से इसको लेकर चलते हैं और हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। आम जिंदगी के जो मामलात हैं, जो इससे अगला हमारा जुज़ है, मुआशरत के जो मामलात हैं, लोगों के साथ डील करना, हमसायों के साथ, तो ये नहीं है कि सिर्फ हमने उन्हें पढ़ा दिया और रटवा दिया। होना क्या चाहिए कि हकीकतन ऐसा हो, आप ऐसी एक्टिविटीज करवाएं। जैसे मैं एक मिसाल अक्सर देता हूं कि एक स्कूल ने बच्चों को अपने हमसायों के घर में वो एक कार्ड लेकर गए और उन्होंने उसके ऊपर उनके साथ शेयर किया कि हमने ये चीज, यानी पानी बचाना एक अच्छी बात है, गली को साफ रखना एक अच्छी बात है। तो आपस में मुख्तलिफ घरों में गए, उनको बताया, उनसे मिले। तो इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाए। इस्लामियत को बिल्कुल एक बोरिंग ट्रेडिशनल तरीके से ना पढ़ाया जाए और सिर्फ रट्टे ना लगवाए जाए, बल्कि उसको एक एक्शनेबल एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो महारतें बच्चों के अंदर पैदा की जाएं। और फिर इसी को आगे लेते हुए एक बड़ा अहम जो है वो है कि मशाहिर इस्लाम। और खुशी की बात यह कि इस दफा इस्लामियात के अंदर ना सिर्फ ये कि अंबिया तो हैं, सहाबा भी हैं और बाकी अज़वाज मुतहरात का जिक्र भी है, लेकिन सूफिया के अलावा इस्लामी साइंसदानों का जिक्र भी किया गया। कि अक्सर हम क्या करते हैं, साइंस और इस्लाम को अलग कर देते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों का ये कॉन्सेप्ट बेहतर किया जाए कि एक मुसलमान डॉक्टर होते हुए बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है, उस्ताद होते हुए बेहतरीन उस्ताद हो सकता है, एक आला पाए का साइंसदान हो सकता है। तो वो मशाहिर को जब पढ़ाया जाए तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ उनको पढ़ाया जाए और इस चीज को मद्देनजर रखा जाए कि वो इंसान थे, इंसान हैं, और एक मुसलमान अच्छे तरीके से उसको कर सकता है। और 7वां जुज जो है असरे हाजिर के तकाजे, ये मैं और आप सब जानते हैं कि इस दौर की जरूरियात के हवाले से अक्सर ये सवाल उठता है। बाज लोग बड़े मासूमाना सवाल करते हैं कि अच्छा, ट्रैफिक की लाइट्स की पाबंदी करना कौन सी इस्लामी बात है। तो वो शाऊर ही नहीं आया हमारे अंदर, आज तक हमने इन चीजों को रिलेट ही नहीं किया कि भी दीन कहता है जान का बचाना, अपनी जान का और दूसरों की जान की हिफाजत करना, कवानीन को फॉलो करना, ये सारी चीजें ऐन इस्लामी हैं, इसी की तालीमात हमें दी जाती हैं। और आज जो ये इंटरनेट का दौर है, इस हवाले से करिकुलम में पूरी रहनुमाई हमें, तो ये सारे SNC का इसको हिस्सा बनाया गया है, जुज़्वे हफ्तम जो है इसका, कि कैसे आप DNA के हवाले से बच्चों को बात करेंगे। और अगर मैं आपके सामने यहाँ जैसे जो हमारा है चहारम की किताब, तो इसके हवाले से सफाई के हवाले से असरे हाजिर के तकाजे क्या हैं,
پانی کی اہمیت اور اس کو بچانے کے حوالے سے کہ دنیا کے اندر جو پانی ناپید ہوتا جا رہا ہے اتنی بڑی نعمت, اس کے لیے کیا کوششیں ہونی چاہیے. اسی طرح ایکولوجی کے حوالے سے, بایو سفیئر کے حوالے سے, جنگلات کو بچانے کے حوالے سے, تو یہ کافی چیزیں اس کے اندر ہیں. معذرت چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو میں تھوڑا سا میرا خیال ہے 1-2 سلائڈز پہ بات کر کے تو پھر انشاءاللہ مسز انجم آپ کے ساتھ جو ہیں ابھی کچھ دیر میں. اسی طرح اساتذہ کرام کو کچھ ہدایات کہ وہ کس طرح سے, ان کے لیے بھی اس میں گائیڈنس ان کو پرووائڈ کی گئی ہے, جن پر میں کافی پر تو بات کر چکا ہوں. اور اسی طرح اس میں جیسے اسی والے پہ دیکھیے آخری ہے کہ ختم نبوت کے عقیدہ کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی دیں. تو لیکن اساتذہ ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ ایک اول کلاس کے بچے کو آگاہی دیں گے تو وہ کتنی ہوگی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں, لیکن اگر آپ گریڈ 8 میں بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ پھر خاتم النبیین کے کانسیپٹ کی زیادہ تفصیلات میں جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ہدایات برائے اساتذہ کے حوالے سے اگلی سلائیڈ میں کچھ اور آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے, اور ایس ایم سی میں یہ چیزیں بھی ڈاکیومنٹ کر دی گئی ہیں تاکہ اساتذہ بہتر طریقے سے اس کو کروا سکیں. اور پھر اسی ڈاکیومنٹ کے اندر طریقہ تدریس کے حوالے سے کچھ طریقے جو ہیں وہ بھی اساتذہ کو ریکمینڈ کیے گئے ہیں. اور وہ طریقے جیسے سوالات, ابھی میں نے جیسے آپ کے ساتھ سوال پوچھنے سے, جیسے قرآن پاک میں ہے, جیسے اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بعض اوقات محفلوں کا آغاز کسی سوال کے پوچھنے سے کرتے تھے. اور جیسے قرآن کہتا ہے افلا ینظرون, جیسے قرآن تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو, تو ایسے انداز سے پھر اس کے لیے محبت پیدا کرنا, پھر ایسے مباحث کروانا آپس میں. تو یہ ہمیں جاننا چاہیے. میں ایک جگہ ذکر کر رہا تھا تو ایک اسلامیات کے ٹیچر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اسلامیات میں ہم کیسے مباحثہ کروا سکتے ہیں. تو اب بھئی آپ سے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کس موضوع کو اٹھاتے ہیں. کیا پانی بچانا اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بچے آپس میں بحث کریں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی دے ول کم ڈاؤن, اور آپ بھی ایک استاد کے طور پہ انہیں گائیڈ کریں گے کہ نہیں یہ بالکل نہ صرف اچھی بات ہے بلکہ یہ ضرورت ہے اور ہمیں ایسا کرنا ہے. اور پھر ان کی گروپ ایکٹیویٹیز, پھر ان کو آپ مختلف قسم کے مطالعاتی دورے جو ہیں وہ کروائے جائیں, اسٹڈی ٹرپس کروائے جائیں اور سرویز کروائے جائیں اور رول پلے بھی کریں. اس حوالے سے پھر آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ کچھ ساتھ کہنے لگے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, سیرت ہوتی ہے تو اس پہ رول پلے کریں. ارے بھائی ہم سیرت پر رول پلے نہیں کروا لے, آپ خوارزمی پر تو کروا سکتے ہیں نا, ایک سائنسدان کے حوالے سے اور چیزوں, اور پروجیکٹ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جس حد تک ممکن ہو, جہاں آپ کے لیے ہو. آپ ویڈیوز جیسے میں اگر آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر سکوں کوئکلی مسز, میں 1 منٹ کے لیے صرف آپ کی ان شیئر کر کے, تو یہاں سے میں ابھی آپ کے لیے یہ دیکھیں, یہ پروفٹ سٹوریز ہیں, یہ اردو کی ایک پوری سیریز ہے اگر آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. جہاں ممکن ہو, جہاں آپ کے پاس ملٹی میڈیا ہے, تو ان چیزوں سے بیکاز ان کی ایک خاص افیکٹونیس ہوتی ہے, بچے جب اس کو کرتے ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, وہ اس طرح سے سیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مدد کر سکتی ہیں بچوں کو بہتر طریقے سے سکھانے کے لیے. ابھی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا, تو آئی وش میرے پاس وقت زیادہ ہوتا تو آپ کو زیادہ وقت کے لیے دکھاتے. تو واپس آتے ہیں ہم اپنی پریزنٹیشن پر. مسز عظیم اگر آپ اس کو دوبارہ شیئر کر لیں. اور آخری بات میری طرف سے یہ کہ اس میں پھر ایس ایم سی کے آخر میں کچھ ضمیمہ جات کا اضافہ کیا گیا تاکہ جو چیزیں مثال کے طور پر جو احادیث, جی مسز انجم آپ دوبارہ اپنی اسکرین شیئر کر لیجئے. تو جو احادیث بچوں نے پڑھنی ہے وہ ساری وہاں پہ مینشن کر دی گئی ہیں. اور یہ یوں کیا گیا ہے کہ جماعت اول سے لے کے جماعت ہشتم تک 40 احادیث جو ہیں وہ کور کی جائیں گی. تو وہ گریجولی چلتی ہیں ہر کلاس میں. جیسے اول کلاس کے اندر جو ہے وہ رکھی گئی ہے الطہور شطر الایمان, اور اسی طرح جماعت دوم میں اور سوم میں پھر وہ 2 ہو گئیں, پھر وہ 4 ہو گئیں, چہارم میں اسی طرح 5 ہیں, اور پنجم میں تقریباً 6 احادیث جو ہیں وہ کور کی گئی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آئی ول ریکویسٹ میں مسز عظیم سے کہ وہ جو آج کا آگے ایک سیمپل لیسن ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گی. جی سر, آپ کی ایکسپلینیشن کے بعد کچھ باقی تو نہیں رہتا میرا کہنا, لیکن اپنے جو ہم اب لیسن اپنا شیئر کریں گے وہ ہم سب اساتذہ کے لیے اس طرح سے کریں گے کہ جو ہم
اس کا بات کرتے ہیں پروجیکٹ بیس لرننگ کی کہ کس طرح سے بچوں کو پروجیکٹ بیس لرننگ اسلامیات میں کرائی جائے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے اس بات پہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کچھ اٹریکٹیو چیزیں کلیکٹ کریں, ہم اس کے ساتھ مل کے اس کو کلیکٹ کریں, اور اس کے بعد ہم وہاں پہ ان کے ساتھ کلاس میں ایک ایسی چیز ارینج کریں جس سے ان کو انٹرسٹ پیدا ہو. جیسا کہ آپ یہ تھوڑا سا ہمارا ایک سلائڈ شیئرنگ آپ دیکھیں. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین, اے نبی پیارے سنت تیری دنیا دی, کوئی نہیں تجھ سا نہیں, اے رحمت للعالمین, اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, اے نبی اے نبی اے نبی. ہم نے نعت چھوٹی سی ایڈ کی اپنے لیسن میں اور اپنے بچوں کو تھوڑے سی پکچرز دکھائی. آپ نے دیکھا کہ بچوں نے قرآن کی پکچر بھی دیکھی ہوگی, اس میں غار حرا کی پکچر بھی دیکھی ہوگی, اور پلس اس میں جو ہم نے امیج شیئر کیا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا, اور اس سے پہلے ہم نے ایک جو ٹاپک شیئر کیا وہ نزول وحی کا واقعہ تھا. یہ کلاس 4 کی بک میں شیئر کیا گیا ہے. اگر ہم کلاس 4 کے بچوں کو ہم یہ شیئر کریں تو بچوں سے سب سے پہلا کویشچن ہم کلاس میں ہی کریں گے کہ کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں, آپ نے کبھی وزٹ کیا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی بچے اپنا ہینڈ ریز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یس میم کون گیا ہے, عمرہ کی سعادت کس کو حاصل ہوئی. کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ ڈیفینیٹلی حج کے لیے بھی گیا ہوگا, اور کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ جگہ نہیں ہوگی اور ان کو ہم نے تھوڑا سا اپنی گائیڈ کرنا ہے. سب سے پہلی بات جو ہم بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ان سے پہلا لفظ شیئر کیا جائے گا کہ اسلام کا آغاز کیسے ہوا. بیسیکلی ہمارے دین کا آغاز ہی پڑھنے کے نام پر ہوا. ہمیں یہ جو پڑھائی اور تعلیم اور علم حاصل کرنے کا ورثہ ہے یہ بیسیکلی ہمیں دین سے ہی ملا ہے. تو بچوں کو آپ سب سے پہلے ایک ورڈ سکھائیں گی اس میں, اقرا. اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے. جب آپ ان کو یہ پڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کون آیا تھا یہ پڑھانے, ڈیفینیٹلی آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. کچھ بچوں سے آپ کویسچنس کریں گے, جیسے اگر سر کاشف آپ میرے ساتھ تھوڑی سی اس بات کو شیئر کریں تو ہم دونوں اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں ایک کلاس کے طور پہ, کہ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ یہ غار حرا کہاں ہے, تو آپ کائنڈلی ایک اسٹوڈنٹ کی طرح اگر تھوڑا سا آنسر کریں تو ہم یہ بات کو سمجھ سکیں گے کہ بچہ کیا جواب کرے گا. غار حرا میرا خیال ہے سعودی عرب میں ہے. جی بالکل, اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی ایسا ہی کوئی جواب دے گا جس میں آپ کو اپنے بچے کو ہی گائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ پکچر آپ نے دیکھی یہ غار حرا کی ہے اور یہاں پہ اس طرح سے نزول وحی کا واقعہ ہوا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پیغام لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا, اور اس کے بعد یہ جو آیات نازل ہوئی ہم اپنے کلاس کو یہ دکھائیں گے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اگر ہم یہ چیزیں انہیں کسی اسکرین شیئرنگ پہ دکھا رہے ہوں گے, جیسے ہم پروجیکٹر یوز کر سکتے ہیں, ہم موبائلز یوز کر سکتے ہیں, جیسے بلوم اسٹکس کالمی ہم یوز کر سکتے ہیں, تو اس میں بچے اس کو اٹریکٹیولی سیکھیں گے بجائے اس کے کہ ہم صرف بک ریڈنگ کرا رہے ہوں تو بچہ شاید اس کو اس طرح سے پک نہ کرے. جب آپ ان آیات کو انہیں انوالو کر کے سکھائیں گے تو وہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے. اس کے بعد آپ اپنی کلاس میں کچھ قرآنی آیات کا ترجمہ اور کچھ کی ریڈنگ کریں گے اور بچوں سے یہ آیات پڑھائیں گے اور انہیں اس کا میننگ بتائیں گے, تو وہ یہ سمجھ سکیں گے کہ بیسیکلی دین کا تعلق ہی جو ہے وہ پڑھائی سے. جزاکم اللہ خیر. سر آپ اوور ٹو یو, آپ اس کو پلیز کنٹینیو کریں. اب یہ ہے کہ جی چونکہ ہمارا مقصد اس اورینٹیشن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تعارف ہو جائے سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے اسلامیات کے سبجیکٹ کی, تو میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے ہم بولتے رہیں, کچھ وقت ہم جو ہے ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہے, آپ کے کوئی سوالات ہوں, آپ کچھ پوچھنا چاہیں. ہم نے ایک جنرل کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک اوور ویو ہے پورے سنگل نیشنل کریکلم کا اسلامیات کے وہ دینے کی, اور اس مختصر وقت میں
تو اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ول بی ویری ہیپی ٹو ٹیک دم. ہم دونوں آپ کے سامنے ہیں, آپ جو بھی پوچھنا چاہیں, جس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں. جی, یو کین ریز ہینڈ اور ہم آپ کو لائیو لے لیں گے. آپ انمیوٹ کر کے خود تب بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں میں آپ سے اس حوالے سے شیئر کرتا چلوں. مثلاً اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک آپ کوئی سوالات نہیں لیتے تو کرتا تو چلیں ہم ساتھ یہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں آپ سے. ایک چھوٹی سی کچھ باتیں میں آپ کو, ہمیں خود کو سینسٹائز کرنے کے لیے بھی پتہ ہونی چاہیے. میں آپ کے سامنے یہ وائٹ بورڈ پہ ذرا کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو اچھا, ایک تو مجھے آپ میں سے کون بتائے گا قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی آیت کون بتائے گا؟ جو سب سے پہلے بتائے گا اس کو اسپیشل پرائز. جی, کوئی بتانا چاہتا ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ناہید بات کر رہی ہوں. جی اے پی ایس ڈی سی آئی اسلام آباد سے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یا آیت؟ نہیں, آیت. جی آیت. سورت ہے سورت الکوثر. سورہ کوثر تو سب کو پتا ہوگا نا. آیت بتائیے کون سی ہے؟ آیت اچھا, آیت تو السلام علیکم میں جو ہے وہ بھی ایک آیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن یہ سب سے چھوٹی پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. اینی ویز میرا پرپز آپ لوگوں کو کوئی وہ ایسا سوال کرنا نہیں ہے, صرف سینسٹائز کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے لمبی آیت کون سی ہے تو عموماً لوگ بول دیتے ہیں آیت الکرسی. اب دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, اسلامیات سے اتنی محبت ہے, اس کی خاطر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں, اور ذرا سا کوئی کچھ کہہ دے تو لوگوں کے اوپر ہم برداشت سے بالکل باہر ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں بالکل بنیادی چیزیں جو آپ قرآن, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں, روزانہ, یقیناً ہم میں سے بہت سے پڑھتے ہوں گے. ان سے میں اکثر پوچھتا ہوں یہ جو اس طرح کی یہ علامت آپ کے سامنے میں نے بنائی ہے, یہ ابھی دیکھیں آئین کی یہ علامت جو ہے, یہ اکثر قرآن کے ہر صفحے پر, تقریباً ہر صفحے پر, بعض صفحوں پر 2 دفعہ یہ نظر آتی ہے. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیا ہے؟ جی, اس کا مطلب رکوع ہے. السلام علیکم. ہاں رکوع ہے, لیکن کون سا رکوع ہے؟ ان میں سے رکوع کون سا, یہ بتائیں مجھے. کیا ہے رکوع, کون سا رکوع ہے, کہاں رکوع ہے؟ اس پہ تو 3 لکھے ہوئے نا, اوپر 1 ہے, پھر 11 ہے, پھر نیچے ہے, تو کیا کون سا رکوع ہے ان میں سے؟ اس میں اوپر والا جو ہے, السلام علیکم, میں ہی جواب دے رہی ہوں. نہیں, میں اس میں آپ ذرا اوپر والا جو عظیم ذرا 1 منٹ رکے نا. میں چاہتا ہوں ہمارے پارٹیسپینٹس, یہ پرپز از ناٹ ٹو, میں کوئی آپ کا ٹیسٹ نہیں لے رہا, صرف احساس یہ دلوانے کے لیے, کیونکہ آپ سوال بھی نہیں پوچھ رہے تھے, تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو احساس دلواتے ہیں, اور پھر یہ احساس اپنے گھر والوں کو, اور اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو انہیں بھی, کہ اب دیکھیں ایک کتاب جو روزانہ پڑھی جائے اور روز کھولی جائے اور اس کا رکوع بچوں کو بھی سکھایا جائے, تو میں 99% آف دا پیپل ڈز ناٹ نو کہ یہ جو آئین اس طرح سے پڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہندسے ہوتے ہیں, اندر بھی نیچے بھی ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. 99% آف دا مسلمس انکلوڈنگ دوز ہو آر ریگولرلی ریڈنگ دس بک, اور وہ روز دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا میں نے اتنے رکوع پڑھ لیے ہیں, انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ باقی کے 2 نمبر کس کے لیے. تو ویسے ہی آپ کو بتا دوں, آپ نوٹ بھی کر لیجئے کہ یہ جو پہلا جو سب سے اوپر ہوتا ہے نا, جی یہ رکوع ہوتا ہے. اچھا, کس میں رکوع نا, یہ بتائیں نا مجھے. ہاں جی, جی, اور جو درمیان میں ہے وہ آیت کا نمبر ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور نیچے جو ہے وہ پارا مینشن ہے. اچھا, پارا تو اس میں مینشن ہی نہیں ہوتا. چلیں یہ تو پارے کے اندر پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو ایک ہنٹ دیا ہے, آپ گیس کر لیں. اصل میں رکوع سب سے نیچے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو پارے میں رکوع ہوتا ہے. اب ذرا سارے یہ غور سے سنیے کانسیپٹ. انہوں نے ایک چیز بالکل ٹھیک بتائی ہے, درمیان میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس رکوع کے اندر آیات کی تعداد ہوتی ہے. اس رکوع میں جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نا, وہ سورت کا رکوع ہے, کہ سورت کے اندر یہ کون سے نمبر کا رکوع ہے. اور سب سے نیچے جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پارے کے اندر رکوع کا نمبر, ٹھیک ہے. اب جو ایک بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں عموماً بچے سے پوچھے جائے نا آپ کا قرآن کہاں پڑھ رہے ہیں, تو بچہ کہتا ہے جی کہ میں 5ویں پارے پہ ہوں. اور اچھا سبق کہاں ہے,
तो तकरीबन अगेन 90% से ज्यादा बच्चों को याद ही नहीं होगा कौन सा रुकू का नंबर है. वो कहेगा अच्छा लाए मैं कुरान खोल कर आपको बताता हूँ मेरा सबक कहाँ है. Now these are the wrong philosophies for teaching such a powerful book of Allah, such a blessed book which has so many good things in it. हम ये बुनियादी चीजें भी ठीक नहीं करवाते. बुक समझाना तो बात की बात है. अब देखें, असूल ये है, बेहतर तरीका ये है कि बच्चों को पता हो. अगर लेट से पारा भी कह रहे हैं तो वो कहे जी मैं वल मुहसनात पर हूं, 5वां पारा. वह असूलन तो वो कहे जी मैं सूरह बकरा पर हूं, और कहां हूं, मैं उसकी आयत नंबर 282 पर हूं, 286 पर हूं, और उसको और ज्यादा करीब होके पता होगा कि वो कहां पर है. तो सबसे ऊपर वाला होता है सूरत में रुकू, दरमियान में होती है आयात की तादाद, और नीचे होता है पारे में रुकू. हम में से ज्यादातर लोगों को, बल्कि तकरीबन सभी को, नीचे वाला जो है ना रुकू पारे में, वो ज़हन में होता है. वो भी सिर्फ ज़हन में होता है, और हम कभी वो निशानी के तौर पे नहीं रखते. तो एक तो ये बच्चों को, इसलिए हमारे बच्चों को आप पारों के नाम पूछें, बहुत मुश्किल होगा कि उन्हें आते हो. तो उन्हें पारों के नाम आने चाहिए, उन्हें सूरतों के नाम आने. बच्चों को बाज़ पता ही नहीं होता वो कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं. इट इज मैं कहता हूं ये कुरान के साथ ज्यादती है. इतनी खूबसूरत किताब को आप, आम किताब को ऐसे नहीं पढ़ते. आप एक आम किताब हो ना, तो आपको चैप्टर पता होता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. और कुरान आप कैसे पढ़ रहे हैं जी, 13वां पारा है और कहाँ है सबक है. ज्यादा से ज्यादा किसी को पता होगा तो मैं 13वें पारे के निस्फ पे हूं या 10वें रुकू पे हूं, और 13 + 10 23. बस कुछ काम की बात इसमें कुछ नहीं है. हाँ, अगर वो नाम ले, वो कहे जी मैं या ताजिरून पर हूं, मैं वमा मिन दाब्बा पर हूं, मैं तो वमाली पर हूं, और मैं सूरह दुखान पर हूं, और मैं सूरह बकरा पर हूं, कौसर पर हूं, तकवीर पर हूं, इन्फतार पर हूं, तो फिर तो मजे की बात है ना. फिर उसको मीनिंग भी आते हो, फिर उसको पता हो कि ये चैप्टर है, ये उसकी बात चल रही है. तो इस तरह से एक तो ये छोटी सी बात आपके साथ. मैंने शुरू में आपसे क्या सवाल पूछा था? हाँ, सबसे छोटी आयत, तो उसका भी जवाब आपको बताता चलूं. ये है जी सुम्मा नजर, सुम्मा नजर. और बहुत छोटी छोटी कुरान की आयात भी हैं, जैसे वल अस्र, ये भी है, वद्दुहा वल फज्र वल लैल. लेकिन अगर आप इनके हरूफ गिने ना, तो सबसे कम बनते हैं सुम्मा नजर के, क्योंकि इसमें मीम 2 दफा है. वल असर में भी 6 है, इसमें भी 6 है, और ये सबसे छोटी बनती है. तो ये वैसे ही छोटी छोटी चीजें इंटरेस्ट के लिए बच्चों को आप. अच्छा, अब कुरान को फिर मैं अपने बच्चों के साथ कुरान के हवाले से, वी प्ले गेम्स इन कुरान, एंड अल्हम्दुलिल्लाह. अब लोगों को ये कह दें तो ट्रेडिशनल लोग कहते हैं जी आप ये क्या बात कर रहे हैं. अरे भाई, ये किताब एक्शन के लिए भेजी गई थी, जिंदगियों में नफाज के लिए, इसको सीखने के लिए, नॉट टू बी केप्ट ऑन अ साइड. अब चूंकि हमारा रवैया ऐसा है कि हमने एक जो रिक्वायर्ड रवैया था ना कुरान के लिए, वो तो अडॉप्ट नहीं किया. कुरान कहता है कि मेरे अंदर गौर व फिक्र करो. 2 चीजें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है, तफक्कुर और तदब्बुर किया जाए इसके ऊपर. वो हम करते नहीं, और उसको एक साइड पे रखा हुआ है. रवैया गलत डेवलप कर दिया. तो रवैया क्या डेवलप करना है बच्चों को? जब बच्चे इस्तेमाल करेंगे, कुरान उनसे फट भी जाएगा. वो इस्तेमाल करते हुए खराब भी बच्चे हैं. यू कांट मेक देम ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जमात अव्वल के बच्चे को एडल्ट की तरह कि वो पैक करके उसको रख दे, फिर सारी जिंदगी हाथ ना लगाए अदब और एहतराम की वजह से. तो तदब्बुर और तफक्कुर किया जाए. जिस किताब को ज्यादा पढ़ा जाए, इट इज वेरी लाइकली कि वो ज्यादा फटेगी, उसके पेजेस भी मुड़ जाएंगे, उसमें कुछ और भी हो जाएगा, उस पर दाग भी लग सकते हैं, लेकिन उससे फायदा उठाया जाए. तो सुम्मा नजर. अच्छा, सबसे लंबी आयत भी ज़हन में रख लें. कभी भी नहीं कहना हमने कि आयतुल कुर्सी है. सूरह बकरा की आयत नंबर 282 है. या ये कौन सी है जी जी? अस्सलाम वालेकुम. ये कौन सी सूरत से ली है सुम्मा नजर? आयत जो है कौन सी सूरत की? कौन सी सूरत से है ये? सॉरी. अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू. तो इस तरह ये चीजें हमें खुद से ढूंढनी है, खुद करनी है, खुद पढ़नी है, और फिर उस तरीके से अगर हम बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें तो इंशाल्लाह ज्यादा आप इफेक्टिवली उन्हें पढ़ा पाएंगे. तो ये कुछ गुजारिशात थी. अब चूंकि हमारे पास बिल्कुल ही वक्त खत्म होने को है, आपने सवालात अभी भी किसी के कोई है तो पूछ लीजिए, वरना हम कोई और बात आगे करते हैं. अदरवाइज हम इसको अपने सेशन को जी. तो
डॉक्यूमेंट सर जी इस्लामियात की किताब में जो सूरतें, इससे बेहतर नहीं कि हम इसे कुरान पाक अगर क्लास में बच्चों को कहें कि खोलें, उसमें वो सूरत की तिलावत करें, इससे वो उनको कुरान पाक का भी मतलब उससे भी वो इन टच होंगे कि जी हाँ ये कुरान पाक की सूरह है। उसमें असल हमने में नाजरा दे दिया, असल में एक चीज नाजरा नाम दे दिया उनको। आपकी आवाज कट कट के मुझे आ रही है शायद। अच्छा, जी। जो मुझे बात समझ आई है वो आप जो कह रही हैं कि कुरान जो किताबों के अंदर ये बिल्कुल सूरतें दी गई हैं, लेकिन जो कुरान हमने पढ़ना है ना नाजरा के लिए, ये हिफ्स के पोर्शन में है। जो नाजरा है वो सिर्फ लिख दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक कुरान जो है ना बच्चों ने पढ़ना है। मसलन ये मैं जमात हरम की किताब खोली तो उसमें लिखा हुआ है कि आप पारा नंबर 9 ता 18 नाजरा कुरान मजीद पढ़ेंगे, तो इसके लिए कुरान मजीद आपको लाना होगा, वो कुरान ही से देख के पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ पारों के नाम लिखे हुए हैं, कालल मलाउ वअलमु यातज़िरून वमा मिन दाब्बा, सो ये कुरान ही से पढ़ा जाएगा। तो इट इज वेरी लाइकली आप चाहे पारा ले आए चाहे कुरान ले आए, बच्चा जाहिर क्लास में लाएगा तो उससे पढ़ेगा ना देखकर। सिर्फ जो हिफ्स की सूरतें हैं वो इस किताब के अंदर छपी हुई हैं। मसलन इस क्लास में हिफ्स की 3 सूरतें हैं, माऊन, काफिरून और सूरह लहब, और तो ये इन्होंने हिफ्स की पढ़नी है। और फिर एक सूरत है हिफ्ज तर्जुमा की, वो सूरह कौसर है। तो इस तरह से उसके जो हमारा फर्स्ट वाला जुज है उसके आगे फर्दर जो सब एलिमेंट्स हैं उनमें से एक होता है नाजरा, फिर हिफ्स और हिफ्ज तर्जुमा। तो ये 3 तरह की चीजें जो है ना वो बच्चों ने करनी है, जबकि कुरान उसको क्लास में लाना ही पड़ेगा टीचर को हर सूरत, क्योंकि कुरान अब पढ़ाना क्लासरूम टीचिंग का हिस्सा है। ये आज से पहले कभी नहीं था पाकिस्तान में, तो ये एक अच्छी चीज है एसएनसी के हवाले से। ये हमारी लाइब्रेरीज में फिर इस तरह होना चाहिए कि पारों की सूरत में भी कुरान पाक रखा जाए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात ठीक है। जिस पारे की तिलावत करना चाहें हम वो बच्चे, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है जी। मैंने ये देखा है कुरान पाक तो है हमारे पास, हिसाब से उसकी तफसीर और उसकी जो तर्जुमा वगैरह भी इसी तरह से एक होना चाहिए अलग, ताकि वो बच्चा उसी पारे की उस सूरत की आयत वगैरह आसानी से। अब मैं खुद अगर फर्ज करें मैं पढ़ती हूँ कुरान पाक, तो मुझे फलां सूरत की अब मैंने पढ़ी है आयत, उसका तर्जुमा ढूंढने के लिए मुझे कुरान शरीफ खोलकर वो सिपारा और तर्जुमा, फिर उसकी तफसीर की किताब खोलकर, तो एक ऐसा होना चाहिए जिसमें पारे के साथ उस पारे के नंबर का सूरत की तर्जुमा और फिर तफसीर भी उसी किताब में हो। आप सही फरमा रही हैं, एक ऐसी किताब होनी चाहिए या उसका जी माशाल्लाह पॉम्फलेट होना चाहिए इस तरह। अच्छा, ये याद रखें कि अभी जो अव्वल ता पंजम है ना, यहाँ पर तफसीर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। यहाँ पे यूं रखा गया है, वो एक एडल्ट के तौर पर आप और मेरे लिए पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसी तरह तर्जुमा भी पूरा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। जो आप कह लें लर्निंग आउटकम्स है ना, वो हमने ज़हन में रखने हैं। ये ठीक है, बाज़-औक़ात टीचर अपने जज्बात से और वो चाहते हैं कि जी वो ज्यादा पढ़ाएं, लेकिन उस वक्त टीचर को ये नहीं भूलना चाहिए ना कि बच्चे पर और भी बहुत बर्डन है, वो बाकी चीजें भी सारी पढ़ रहा है। और दीन ने ये भी नहीं कोई जबरदस्ती की हुई कि सारा कुरान आपने एक ही साल में बच्चे को पढ़ा देना है। तो अब तरीकाकार वही रखना चाहिए जो कि डिटरमिन कर दिया गया एसएनसी के अंदर कि बच्चे को आप जब नाजरा जितना है नाजरा उतना उतना पढ़ाएं। हाँ, कोई खुद अपनी एफर्ट से ज्यादा पढ़ ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक उस्ताद ने क्लास के सब बच्चों को देख के चलना है। तो नाजरा उतना पढ़ाया गया। कुछ सूरतें जो है ना वो आइडेंटिफाई की गई हैं कि जिनका हिफ्ज करना है, और कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनका हिफ्ज और तर्जुमा, तो सिर्फ उसका तर्जुमा करवाएंगे और सारे कुरान के तर्जुमा और तफसीर में जाने की जरूरत नहीं है। जी मेरा ख्याल है मिसेस शफीक ने हाथ खड़ा कर दिया, वो शायद प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाह रही होंगी। अगर कोई और सवाल है तो ठीक है। जी वाइंड अप भी करना चाह रही थी, अगर कुछ थोड़ा सा टाइम है तो कुछ बात करना चाह रही थी। जी जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। जी सर, ऐसे है कि बहुत से अलमिये हैं, मैं कोई नेगेटिव जो है पहलू उसको उजागर नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें ये है कि खास तौर पे दीन के हवाले से है कि हमने अपने क्राइटेरियाज जो है वो बड़े इस तरह से रखे हुए हैं
کہ ہمارے پاس باقی چیزوں کے لیے تو اسپیشلائز ٹیچرز جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، لیکن اسلامیات کے لیے تو کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ اٹھ کے اسلامیات پڑھانے لگ جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتی، ظاہر دین ہے، ہر کسی نے سیکھا ہوا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے اسپیشلائزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ایس این سی کی بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو ہم نے خود بھی اپنے جو ہے ہم نے جو سیشنز لیے اس میں بھی دیکھے. ڈیفینیٹلی اسلامیات میں جو سب سے اچھی چیز ہمیں نظر آئی وہ یہ کہ انہوں نے جس طرح سے قاعدہ اور قرآن پاک کو ڈیوائڈ کر کے جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے. تو یہ چیز اچھی چیز کو آپ کو پتا ہے کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا، لیکن جہاں پہ کبھی کوئی تھوڑی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کو کرنے کے لیے سب لوگ آ جاتے ہیں. ایک چیز جو بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں گروپس وغیرہ میں، ایجوکیشنل گروپس میں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو چینجنگز آئی ہیں بکس کے اندر، تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ اس چیز سے ظاہر ریلیٹ کرتے ہیں. اس میں کس حد تک حقیقت ہے، کیونکہ وہ لٹرلی بکس کی جو ہے وہ ایگزامپلس کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں تو. بہت اچھا آپ نے ویسے ریمائنڈ بھی، آپ نے بات بھی بہت زبردست کی ہے کہ اسلامیات کو ہم جو مقام دیتے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے یقیناً، اور یہ بڑی آئی تھنک دیٹس اے لیسن فار آل آف اس. اچھا، یہ جو ہے نا غلطیوں کے حوالے سے، آج ہی میرے ایک بہت اچھے دوست، پڑھے لکھے، بڑے کوالیفائڈ، اور انہوں نے ایک دوسرے دوست کو بہت ایک نیگیٹو وے میں بڑا وہ کر کے کہ گورنمنٹ نے یہ ایک بہت بڑا، دیکھیں میری حکومت کے چاہے میں خلاف ہوں یا حق میں ہوں، ہمیں بات سچ بولنا چاہیے. یہ بھی ایک وہ چیز ہے جو اسلامیات نے ہمیں پڑھائی تھی لیکن ہم نے سیکھی نہیں. علم ہے ہم سب کو، لیکن ہم اس کی مہارت اور سچ بولنے کا صحیح طریقہ. اب یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ عمران خان صاحب نے، یہ اس حکومت کے وزیروں نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی، یہ ایجوکیشنسٹ ایکسپرٹس تھے. میں نے بھی دیکھا ہے کتاب کے اندر گریڈ 2 میں کلمہ شہادت جو ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ غلط لکھ دیا گیا ہے. غلط سے مراد یوں ہے کہ وہ کلمے کی جگہ دوسرے جو ہے وعدہ لا شریک کا نہیں ڈالا گیا، وہ اس میں مس ہو گیا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا انسانی غلطیاں ہوتی ہیں. کتابیں جب بنتی ہیں، چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، ہمارا کتابوں کی ڈیزائننگ اور ایک اچھا وقت اس میں گزرا ہے، ہم نے بہت اس پہ کام کیا ہے، تو بعض کا چیزیں نظر سے ایسے ہی گزر جاتی ہیں. تو لاشعوری طور پر ہونے والی غلطیاں جو احباب میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز جب آپ ایسی پوسٹیں دیکھیں تو لوگوں کو جواب میں کہا کریں کہ خدا را ہر چیز کو ایک بہت بڑا ایشو اور وہ نہیں بنا لینا چاہیے. بعض غلطیاں ابھی پہلی دفعہ تیزی میں، ٹھیک ہے حکومت نے ایک پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ ہے، جو بھی ہوگا ان کا ایجنڈا، جلدی سے چیزیں بنوائی ہوں گی، لیکن کم از کم یہ نہیں ڈٹرمن کر لینا چاہیے خود سے اپنی ایک چھوٹی سی عقل سے فوری کہ نہیں جی ان کی نیت ہی خراب ہوگی اور وہ یہ ملک میں جو ہے نا کوئی اور سسٹم لانا چاہتے ہیں اور وہ دین کے خلاف ہیں، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. چیزیں بنتے ہوئے انسانی غلطیاں اس میں رہ جاتی ہیں. پہلی دفعہ جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. لہٰذا یہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ ہاں دیکھیں، مجھے کسی نے کہا اسی طرح بتایا مجھے کہ جی یہ ایک غلطی فلاں جگہ پر آئی ہے، تو میں نے انہیں کہا وہ تھا یہ جو ہے نا آیت الکرسی کا ترجمہ جو تھا وہ غلطی سے انہوں نے، اور یہ خود ذاتی طور پہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ایک کتاب کے اندر جب ہمیں رپورٹ کیا گیا تو ہم نے فوری طور پر وہ سب سے پہلے اس کے مصنف کو اور اس کے پبلشر کو رپورٹ کیا، بجائے اس کے کہ میں جا کے سارے سوشل میڈیا پہ ساری دنیا کو بتاؤں. اور انہوں نے فوری ایکسیپٹ کر لیا کہ جی بالکل یہ ہماری غلطی ہے اور یہ انسانی غلطی ہے، ہم اس کو بدل دیتے ہیں. اصل میں ایک بڑی جو مشہور قرآن کا ترجمہ ہے اس کے اندر وہ اسی طرح ترجمہ کر دیا گیا. لوگ وہاں سے کاپی پیسٹ مارتے ہیں، ہر کوئی اسکالر نہیں ہوتا، وہ اس اطمینان کے ساتھ کر لیتے ہیں کاپی کہ بھئی یہ مستند ترجمہ ہے. اب وہ جو ترجمہ کرنے والا تھا وہ بھی شاید اسکالر نہیں تھا، وہ انگلش کا ایکسپرٹ تھا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ لا الہ الا اللہ میں آنا چاہیے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، تو اس نے اللہ کا لفظ 2 دفعہ دہرا دیا which is absolutely wrong. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر اس کو ہائی لائٹ کریں اور ایک انتشار کی اور اس طرح کی کنڈیشن ملک کے اندر جو ہے وہ پیدا کی جائے اور دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہو اور یوں لگے ہم ایک اسلامی ملک ہیں. یہاں پہ کسی سے بھی، میں کسی سے یہ گمان میں کم از کم نہیں رکھتا کہ وہ جان بوجھ کر آپ کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، اور اتنے بڑے لیول پر اتنی پبلک بننے والی کتابوں میں تو تقریباً ناممکن والی بات ہے. جی سر کاشف، میں یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی کچھ دن پہلے نا میڈم نیلا کو بھی پتہ ہے کہ گروپ میں کچھ چیزیں چلی، تو اس پہ نا میں نے
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के MD से भी बात की मैंने, डायरेक्टर से भी बात हुई, उसमें था दुरूद इब्राहिमी का। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि वो लिखा गलत नहीं गया था। बाज़ दफ़ा ये हमारी प्रिंटिंग में भी आ रही, प्रेस में भी चीज़ें आ रही हैं, मिस्टेक्स आ रही हैं, तो वो इमीडिएटली वो अब जो सर आपने बात की बिल्कुल ठीक है कि बजाय कि हम तनकीद करने के उसको देखना चाहिए कि हो सकता है कि वो क्या नाम है, प्रिंटिंग में भी मिस्टेक आ सकती है, प्रेस में भी आ सकती हैं चीज़ें उसकी मिस्टेक, तो हमें उन चीज़ों को हाईलाइट करके ऊपर बताना चाहिए, बजाय कि हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये शुरू कर दिया। वो बाज़ बाप तो इस तरह बता रहे हैं जैसे इमरान खान साहब ने खुद आकर कोई चीज गलत लिख दी है, जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। यहाँ पे सर किसी भी मतलब कि खान साहब की किसी की बात नहीं है, बजाय मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें उसको पब्लिशर्स को बताना चाहिए, जिस तरह आपने बात की कि आपने पब्लिशर को ये हाईलाइट किया कि हो सकता है वो प्रिंटिंग में गलत हो, प्रिंटिंग में कोई चीज़ मिस हो गई है उसमें। अब उसमें तशद्दुद का इशू था, वो तशद्दुद प्रिंटिंग में कहीं मिस हुआ। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल हैं, MD हैं पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के, उन्होंने 5-6 बुक्स चेक मंगवाई, फिर उसको चेक किया उन्होंने, उसमें मोस्टली कुछ उन्होंने कहा जी कि उसमें सिर्फ 2 में मिसिंग आई है, बाकी बुक्स ठीक है, वो प्रिंटिंग में बाज़ दफ़ा भी आपकी मिसिंग आ जाती है उसमें। ऐसा हो सकता तो ये चीज़ हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। हाँ, एक इंफॉर्मेशन वैसे आपसे शेयर कर दूं कि इसमें चूंकि हर बोर्ड की अपनी जिम्मेदारी थी किताबें छापना, और इस्लामाबाद में नेशनल फाउंडेशन ने किताबें छापी थी, और चूंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी हर बोर्ड को दे दी गई थी, तो कुछ बोर्ड्स ने तो इनके फर्दर रिव्यू भी किए, जैसे नेशनल बुक फाउंडेशन ने अपने रिव्यू भी करवाए। उसके बावजूद भी NBF की किताबों में भी इश्यूज है, और ऐसा होता है पहली दफा किताब छपे यकीनन कोई ना कोई मसाइल उसमें रह जाते हैं, जो आहिस्ता 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 वो बेहतर होते जाएंगे, और तकरीबन ये सब किताबों में ही ये इशू आ जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वजाहत कर दी। मेरा मकसद बस यही था कि चूंकि बहुत हॉट इशू हुआ है तो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाए, और बाकी बहुत अच्छा सेशन था अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो इसको एंजॉय किया होगा, और बात फिर करनी ही पड़ जाती है क्योंकि मैं कंडक्शन कर रही थी सारे ही सेशंस की। तो सबसे बड़ा अलमिया तो यही है कि हमें खुद कितना आना चाहिए, हमारी अटेंडेंस जो है वो शो करती है हमारी दीन से मोहब्बत, और ये कि यहाँ आकर जरूरी नहीं था कि हम इसको सीखते, हमने इतनी चीजें सीखी हैं जिससे हमें पता चला है कि पहले हमें अपने आप के अंदर ये चीजें सीखने की जरूरत है ताकि हम अपने बच्चों को जो है वो चीजें सिखा सकें। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको जो है नेकी की हिदायत दे, तौफीक दे। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर मलिक एंड मिसेस अजीम कि आपने इतना अच्छा सेशन कंडक्ट करवाया। हमारे सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी आतिफ अब्बास साहब हैं। जी 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 बिल्कुल जी, प्लीज आप बेशक दुआ पढ़ के इसकी जी मैं मिसेस अंजम और मिस्टर काशिफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सेशन कंडक्ट करवाया, और बाकी पार्टिसिपेंट से भी दरख्वास्त है कि किसी को भी रिकॉर्डिंग चाहिए हो, मैंने नंबर शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, आप मेरा नंबर लेके मैसेज करके मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। और आखिर पे मैं काशिफ साहब से ये कहूँगा कि वो दुआया के साथ सेशन का इख्तिताम करें। बस ये कफ़ारे मजलिस की दुआ अमूमन आपको आती होगी, वैसे हम चूंकि आजकल ये कोरोना भी है तो इस हवाले से भी एक दुआ है, सुन्नत दुआ कि अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम, अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मर्ज़ वल खौफ, अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरि कुल्लि मा खलक। और कफ़ारे मजलिस, जब भी कोई मजलिस ख़त्म की जाए, और बेहतरीन मजालिस वही होती हैं जिसके शुरू में और आखिर में ये ज़रूर अल्लाह का नाम लिया जाए, तो हम कफ़ारे मजलिस की इस दुआ के साथ अपनी आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।